اللہ کی تعریف کرے نا اللہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ میرے پیاروں کبھی رات کے سناٹے میں اٹھو، اللہ کی تعریف کرو، آپ کو خود احساس ہوگا کہ اللہ اتنے راضی ہوتے ہیں، اتنے راضی ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا لگتا جیسا باپ اپنے بیٹے کو گلے لگا لیتا ویسا اللہ بھی اپنے بندے کو گلے لگا لیتا ہے۔ آپ کو بڑا تعجب ہوگا، ایک پیغمبر کا نام قرآن پاک میں آیا ہے، حضرت ابراہیم۔ بولو کون؟ پورے قرآن میں 63 مرتبہ اللہ فرماتے میرا ابراہیم میرا ابراہیم میرا ابراہیم۔ ارے اللہ ایک بار کہہ دیتے میرا ابراہیم تو بیڑا پار ہو جاتا، اللہ نے 63 مرتبہ قرآن میں کہا میرا ابراہیم۔ بولو سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ اللہ نے ایک جگہ تو کہا میرا ابراہیم سے سیدھا چلنے والا کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔ اللہ فرماتے کوئی میرے پیغمبر ابراہیم کو دیکھو، نہ تو وہ یہودی ہے، نہ تو وہ عیسائی ہے، نہ تو وہ مشرک ہے۔ اللہ فرماتے سیدھے راستے پر چلنے والا میرا یہ پیغمبر۔ بولو کون؟ حضرت۔ میرے دوستو ایک جگہ تو اللہ نے اتنا پیار کیا حضرت ابراہیم کو، فرمایا میرا ابراہیم تم جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہو نا، رکوع کرتے ہو نا، ایسا لگتا ہے کہ پوری بستی نے رکوع کر لیا۔ تم سجدہ کرتے ہو نا، ایسا لگتا سارے گاؤں والوں نے سجدہ کر لیا۔ تمہارا ایک رکوع سب کا رکوع کے برابر ہے، تمہارا ایک سجدہ سب کے سجدے کو لیے ہوئے ہیں۔ اللہ نے اتنے پیار سے فرمایا ان ابراہیم کان قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ اللہ فرماتے میرے پیغمبر ابراہیم تم نے کیا رکوع کر لیا؟ سمجھو پورے گاؤں نے رکوع کر لیا۔ تم نے کیا سجدہ کر لیا؟ پوری قوم نے سجدہ کر لیا۔ بولو نا عبادت میں سب سے آگے بڑھنے والے کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ سنیں گے نا، میں یہی بتانا چاہتا ہوں اللہ کی تعریف پر کیا ملتا۔ سب سنیں گے انشاءاللہ؟ بولو سب سنیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سننا بہت پتے کی بات ہے، آج بھگوان پور والے لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا، اچھا پورا مجمع بولے، پورا مجمع بولے، اللہ کو کوئی چیز کی ضرورت؟ آواز نہیں آ رہی۔ ضرورت اللہ کو بیوی کی، بچوں کی، فیملی کی، روٹی کی، کپڑے کی، مکان کی، کوئی چیز کی ضرورت نہیں۔ ساتھ میں بولو نا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قل اے میرے نبی اعلان کر دو هو اللہ احد۔ اللہ فرماتے ہم سب کا اللہ بولو ایک، اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج۔ پورا مجمع بولے گا اللہ کسی کا محتاج۔ بھئی یہ واقعہ میں شروع کر رہا ہوں، بہت پیار سے بولو اللہ کسی کا محتاج۔ لم یلد ولم یولد، نہ جنا گیا، نہ اللہ کسی کے ابا بنے نہ کسی کے بیٹے بنے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کی قسم اللہ کی طرح کوئی معبود نہیں۔ پورا مجمع بولے نہ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ تو اللہ کو کوئی چیز کی ضرورت، لیکن ایک دن اللہ نے آسمان پر اعلان کیا اے میرے ابراہیم میں نے تمہیں اپنا دوست بنا لیا۔ بھائی میں نے تمہیں اپنا، اب فرشتوں کو بڑی پریشانی ہو گئی، سارے فرشتے پریشان۔ اللہ آپ کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ آپ نے ان کو دوست کیوں بنایا؟ اللہ آپ نے ابراہیم کو دوست کیوں بنایا؟ آپ کو نہ کوئی فیملی کی ضرورت ہے، نہ کوئی بیوی چاہیے، نہ کوئی بچہ چاہیے۔ آپ رب کائنات ہے، آپ خالق کائنات ہے، اللہ آپ مختار کل ہے۔ اللہ آپ نے حضرت ابراہیم کو دوست کیوں بنایا؟ اچھا یہ قرآن کریم میں لکھا ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو کیا بنایا؟ دوست بنایا۔ 5ویں پارے میں اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے میرے پیغمبر ابراہیم کو دوست بنایا، یعنی ابراہیم نے مجھے دوست نہیں بنایا۔ اللہ فرماتے میں نے ابراہیم کو، تو سارے فرشتے حیران، اللہ کیا ضرورت ہے؟ حضرت ابراہیم تو انسان ہے، پیغمبر ہے، نبی ہے، زمین پر ہے، ان کو دوست بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے فرشتوں کو کہا ایک فرشتہ چن لو، زمین پہ جائے، جا کے امتحان لے، دیکھ لے وہ کامیاب ہوتا ہے یا میرا ابراہیم کامیاب ہوتا ہے۔
اب سارے فرشتوں نے مل کر مشورہ کیا، ایک فرشتہ تیار، کہا انسان کی شکل میں یہ جائے. بولو کس کی شکل میں جائے؟ اور کس وقت میں گئے معلوم؟ حضرت ابراہیم کے پاس 200 جانور تھے. کتنے جانور؟ بکری، بکرے اور مینڈھا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 200 جانور تھے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک ٹائم تھا جس میں 200 جانور کو لے جاتے تھے اور خود چراتے تھے. لیکن آپ کا انداز بہت عجیب تھا. اب سارے جانوروں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیتے تھے اور پیچھے کا آواز کرتے تھے اللہ. بولو اللہ 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 یا اللہ یا اللہ، اے میرے اللہ اے میرے اللہ. بس وہ روتے جاتے تھے، ذکر کرتے جاتے تھے. کتابوں میں لکھا ان کا رونا ہوتا تھا، وہاں جانوروں کا آٹومیٹک چرنا شروع ہو جاتا تھا. تو حضرت ابراہیم 200 جانوروں کو لے کر چل رہے تھے. اب یہ فرشتہ، بولو کس کی شکل میں؟ انسان کی شکل میں یہ آئے، زمین پر آ گئے. زمین پر آنے کے بعد یہ فرشتہ ایک درخت کے پیچھے، بولو کہاں چلے گئے؟ میرا رومال دے دو میرے کو، یہ سب رکھ دو. یہ فرشتہ جو ہے وہ انسان کی شکل میں وہ درخت کے پیچھے، بولو کہاں آ گئے؟ درخت کے. اچھا، ان کو معلوم تھا امتحان ایسے ہی لیا جاتا ہے. حضرت ابراہیم کو کچھ نہیں معلوم، وہ تو اپنا 200 جانوروں کو لے کے چل رہے. اور پورا مجمع بولے گا حضرت ابراہیم کی زبان پر کس کا نام؟ حضرت ابراہیم کی زبان پر کس کا نام؟ اللہ کا. اب حضرت ابراہیم تو اللہ اللہ کر کے 200 جانور کو چرا رہے ہیں. وہ فرشتہ انسان کی شکل میں درخت کے پیچھے، سننا برابر سننا، فرشتہ ہے کس کی شکل میں؟ انسان، اور درخت کے پیچھے چھپا ہوا. اور اس نے کیا اللہ کی تعریف کی، کیا اللہ کی تعریف کی. میرے بھگوان پور والوں، یہ تعریف ہم بھی یاد کر لیں. وہ فرشتے نے تعریف شروع کی، سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والغیبت والقدرة والكبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا يموت ولا يفوت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکة والروح. وہ فرشتہ انسان کی شکل میں درخت کے پیچھے چھپا ہوا اور اس نے اللہ کی تعریف کی. سارے لوگوں کا بادشاہ بولو کون ہے؟ اللہ. ہم سب کا نگہبان کرنے والا کون؟ اللہ. عزت والا کون؟ اللہ. بادشاہت والا کون؟ اللہ. اللہ وہ اللہ ہے جسے اونگ آنے والی، جو سونے والا، اللہ جو کسی کا محتاج نہیں. بس اس نے اللہ کی تعریف کی. عربی زبان میں جو تعریف ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہیں سے تعریف ہو رہی ہے، بہت اچھی آواز میں اللہ کی تعریف ہو رہی. حضرت ابراہیم نے فوراً کہا کون ہے؟ کون ہے بھائی؟ کون ہے؟ کون جو میرے اللہ کی تعریف کر رہا؟ کون ہے؟ میں تو جانوروں کو چلا رہا ہوں، میرے کان میں اللہ کی تعریف آ رہی ہے. کون ہے جو اللہ کی تعریف کر رہا؟ وہ فرشتہ کس کی شکل میں؟ بولو کس کی شکل میں؟ وہ فرشتہ وہاں سے باہر آئے، انسان کی شکل میں تھا. کہا میں انسان ہوں، آیا ہوں، میں ہی اللہ کی تعریف کر رہا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو گلے لگا لیا. بولو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گلے لگا. اور کیا کہا معلوم؟ ایک بار اور تعریف کر لو نا، ایک بار اور تعریف کر لو نا. میرے کو بہت اچھا لگا، تم نے میرے اللہ کی تعریف کی نا، تم نے میرے اللہ کی تعریف کی. تم نے کہا سارے لوگوں کا بادشاہ اللہ ہے، تم نے کہا عزت والا اللہ ہے اور سب کچھ کرنے دھرنے والا اللہ ہے، ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے. اللہ وہ جسے کبھی نیند نہ آئے، اللہ وہ جسے کبھی موت نہ آئے، اللہ جو ہمیشہ رہنے والا. تم نے اتنی اچھی تعریف کی، ایک بار اور تعریف کر دو نا. وہ فرشتہ کس کی شکل میں تھا؟ کہا کہ ہاں میں آپ کو پہچانتا ہوں، آپ کا نام ابراہیم ہے، میں اللہ کی تعریف کروں گا. لیکن سیدھی بات ہے، کیا دو گے بھائی؟ دو گے کیا؟ تعریف تو میں کروں گا، آپ کہو گے میں کروں گا، کیا دو گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل ایسا مچل رہا تھا، کہنے لگے تو کیا لے گا؟ تو کیا لے گا؟ بس میرے اللہ کی تعریف کر لینا، میرا اللہ بہت پیارا ہے، میرا اللہ بہت پیارا ہے، ایک بار تعریف کر لینا. تو کیا لے گا؟ اس نے کہا کہ جانور کتنے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرے 200 جانور ہیں. کہا آدھے میرے آدھے تمہارے. میں پھر ایک بار اللہ کی تعریف کروں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلدی 100 جانوروں کو ایک طرف کر دیا. کہا یہ سب تیرے اور 100 جانوروں کو ایک طرف کر دیا. کہا یہ سب میرے. اب ایک بار اللہ کی تعریف کر لے، یہ 100 جانور میں تجھے دے دوں گا. اس نے پھر تعریف شروع کی، سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والغیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک
الحی الذی لا ینام ولا یموت ولا یفوت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. اس نے پھر تعریف کی اللہ بادشاہت والا، اللہ بادشاہ ہے جسے اونگ نہ آوے، جو سوئے نہیں، جس کو موت نہ آوے، اللہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا. حضرت ابراہیم تو جیسے تڑپ رہے، جیسے کوئی مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے نا، ویسے حضرت ابراہیم تڑپ رہے. کہا بات تو نے میرے اللہ کی تعریف کی، واہ میرے اللہ کی تعریف کی. اس نے کہا ٹھیک ہے میرا کام ہو گیا، 100 بکرے بکریاں لے کے میں چلا. حضرت ابراہیم نے اس کا کپڑا پکڑ لیا، انسان کی شکل میں تھے نا، کپڑا پکڑ لیا. اس نے کہا اب کیا ہے؟ ایک بار اور، ایک بار، بس ایک بار اور کر لو. اس نے کہا کروں گا. کیا دو گے؟ کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم نے کہا یہ 100 بھی لے لے، جو میرے پاس 100 ہے وہ بھی لے لے. یعنی 200 میرے پاس جتنی ملکیت تھی، میں 200 بکرے بکریوں کا مالک تھا، میں نے ساری دنیا تجھے دے دی، لے جا دنیا لے جا. لیکن ایک بار میرے اللہ، ایک بار میرے اللہ کی تعریف کر دے. اس نے 200 بکرے بکریوں کو ایک طرف کر دیا اور اس کے بعد میں پھر وہ تعریف شروع ہو گئی. سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والغیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت ولا یفوت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. بس اس نے تعریف کی. اللہ بڑائی والے، اللہ عزت والے، اللہ ہمارے بھی رب ہے، فرشتوں کی بھی رب ہے، جبرائیل کے بھی رب ہے. اس نے جو تعریف کی، حضرت ابراہیم پوری زمین پر لوٹ پوٹ کر کے کہہ رہے میرے اللہ، ہاں میرا اللہ تو ایسا ہی ہے، میرا اللہ تو ایسا ہی ہے. وہ فرشتے کس کی شکل میں آئے تھے؟ کتنے جانور جمع ہو گئے. اب تو آگے کچھ تھا بھی نہیں. 200 بکرے بکریوں کو لے کر جانے لگے. حضرت ابراہیم پیچھے دوڑے. کہا ایک بار اور اللہ کی تعریف کے. اس نے کہا کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم نے کہا کچھ نہیں، میرے پاس کچھ نہیں. 200 بکرے بکریاں تھی، سب میں نے دے دیا. تو کہا دے دیا، بات ختم ہو گئی، میں جا رہا ہوں، اب میں تعریف نہیں کروں گا. کہا ایک بار اور اللہ کی تعریف کر لے. کہا کیا دو گے مجھے کہ میں اللہ کی تعریف کروں؟ حضرت ابراہیم نے زور سے چیخ ماری. 200 بکرے بکریاں لے کر جا رہے ہو، کوئی چرانے والے نوکر کی تو ضرورت پڑے گی نا، کوئی چرانے والے نوکر کی ضرورت پڑے گی نا. مجھے پگار مت دینا، مجھے تنخواہ مت دینا، تو میرا آقا بن گیا، میں تیرا غلام بن گیا، بکرے بکریاں چراتا رہوں گا. روزانہ ایک بار میرے اللہ کی یہ تعریف کر کے سنا دینا. سبحان اللہ. وہ فرشتہ انسان کی شکل میں، اللہ کی آواز آئی. اب کتنا امتحان چاہیے، اب کتنا امتحان لینا ہے. میرے بندے نے غلام بن کر تجھے آقا بنا دیا، اب کیا امتحان لینا. وہ فرشتہ آگے آیا، حضرت ابراہیم کو گلے لگایا. کہا میں انسان نہیں، انا ملک من الملائکہ، میں تو فرشتہ ہوں، امتحان کے لیے آیا تھا، میں ہار گیا. ابراہیم تم جیت گئے. بولو میں ہار گیا. ابراہیم اب اس پر نعرہ تکبیر اس پر لگانا. وہ فرشتے نے کہا میں ہار گیا. میرے ابراہیم تم جیت گئے. اللہ کی طرف سے آواز آئی، اعلان کر دو، اعلان کر دو. میں نے ابراہیم کو اس لیے دوست بنایا کہ وہ میری تعریف کرتا ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اور اللہ نے فرمایا صرف ابراہیم نہیں، قیامت تک آنے والا کوئی بھی مرد ہوگا، کوئی بھی عورت ہوگی جو دل میں میری تعلق کو رکھے گی، میری محبت کو رکھے گی. اللہ فرماتے جو دل سے میرے واسطے تڑپتے ہوں گے، اگر میں نے ابراہیم کو دوست بنایا ہے، کل قیامت میں ان بندے بندیوں کو بھی اپنا دوست بنا لوں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب